अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपकी खिदमत में 4-5 बड़ी अहम ख़बरें हैं वो शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि पैमरा ने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने न्यू टीवी का जो लाइसेंस है उसको मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। और पिछले हफ़्ते उन्हें ये बताया गया था कि वो 10 दिन तक इसका जवाब दें, और अगर वो नहीं देते तो फिर उसके बाद उनका जो लाइसेंस है उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। आज उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है। का एक इलाकाई चैनल भी है जो लाहौर रंग के नाम से अपनी नशरियात पेश करता है, लेकिन पैमरा का ये कहना है कि ये चैनल जिसे तकरीबन कुछ 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, और इस चैनल ने रिटायरमेंट के लाइसेंस के नाम के ऊपर लिया गया था, लेकिन उसके ऊपर ख़बरें और ये कंटेंट आप नशर नहीं कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर जो ख़बरों के प्रोग्राम हैं वो सारे हो रहे हैं, करंट अफेयर के प्रोग्राम हो रहे हैं, इसलिए पैमरा ने आज उसका लाइसेंस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में पहले ही सहाफ़ी बड़ी तादाद में बेरोज़गार हो रहे हैं, और सिर्फ़ ये गुज़श्ता 6-7 महीने के अंदर 700 से ज़्यादा मीडिया वर्कर बेरोज़गार हो चुके हैं, और कोरोना की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और हुकूमत के पास इन वर्कर्स को जॉब्स देने का कोई सिलसिला भी नहीं है। पहले ही बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और इस बेरोज़गारी की हालत में जब टीवी चैनल मज़ीद बंद हो जाएंगे तो सहाफ़ियों के लिए माशी तौर पर कई मसाइल जो हैं वो जन्म लेंगे। और आपके इल्म में है कि इससे पहले वक्त टीवी बंद हो चुका है। एक्सप्रेस का जो इंग्लिश चैनल है 24/7 एक्सप्रेस 24/7 वो बंद कर दिया गया है। एशियन टाइम्स के नाम से एक टीवी चैनल ने आना था, उसका अखबार भी वो दोनों बंद कर दिए गए हैं। आप न्यूज़ बंद कर दिया गया है। तो कई टीवी चैनल जो हैं वो बंद हो चुके हैं, और कई चैनल ऐसे हैं कि जिनके पास इश्तिहारात नहीं हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। टीवी चैनल्स ने 6-6 महीने हो गए हैं अपने वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दी हैं, और कई वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया गया है। कई वर्कर्स जो उनके पास काम करते थे, उनके पेट्रोल जो उनको माहाना पेट्रोल मिलता था आने जाने के लिए, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कई इदारों ने बजाय इसके कि वो अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफ़ा करें, उन्होंने वर्कर्स की तनख्वाहों में कटौती करना शुरू कर दी है। तो ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री जो उसका बूम आया था, तो हम देख रहे हैं कि वो बड़ी मुश्किल से अब उस जगह खड़ी है कि वो अपना सर्वाइव करे, लेकिन मेरा ख़्याल है वो सर्वाइव करने की पोजीशन में भी नहीं है। और जो मजमूई तौर पर हम सारी सूरत हाल देखते हैं तो मीडिया वर्कर्स के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। वो अपनी मईशत के हवाले से, अपने मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सूरत हाल ये है कि वज़ारत इत्तलाआत में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके साथ बैठ के बातचीत की जा सके, क्योंकि पहले फवाद चौधरी थे, उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा आ गई, और अभी वहाँ पर अभी 2 साल 2.5 साल नहीं गुजरे कि 3 दफ़ा वज़ीर तब्दील हो चुके हैं वहाँ पे। तो अभी शिबली फराज साहब आए हैं, तो इस बात की उम्मीद तो की जा सकती है कि शायद उनके साथ बैठकर कोई जो इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाएगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और पाकिस्तान में जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी 5 धड़ों में बटी हुई हैं, और उनके अंदर भी कोई इस बात का शऊर नहीं है कि वो सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने के लिए और जो इश्यूज़ हैं उनको बेहतर अंदाज में आगे चलाने के लिए कोई एजेंडा तरतीब दे सकें। तो मजमूई तौर पर सहाफ़त के अंदर भी, टीवी चैनल्स के अंदर भी, अखबारात के अंदर भी, और हुकूमत की जानिब से इस शोबे के हवाले से कुछ भी नहीं सोचा जा रहा, और नतीजे के तौर पर ये शोबा तबाही, बर्बादी और ज़वाल का शिकार होता जा रहा है। एक और बड़ी अहम ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यूट्यूब पर एक शख्सियत हैं जिनका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली है। वो अपने आप को मजहबी स्कॉलर कहते हैं, और अक्सर औक़ात यूट्यूब पर उन्होंने कई किताबें अपने सामने रखी होती हैं अहादीस की, और अहादीस की किताबों से वो पढ़ पढ़ के लोगों के सामने गुफ्तगू करते हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ों को बड़े जारहाना अंदाज में बयान करने की वो कोशिश करते हैं। मुझे तो खैर उनका कभी अंदाज़ तकल्लम पसंद नहीं आया, क्योंकि जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं वो कोई आलम की शान नहीं होती, और ना ही किसी मजहबी मुबल्लिग़ का इस तरह का तरीक़ाकार होता है कि वो अना के घोड़े पर सवार होकर इस किस्म की गुफ्तगू करे। लेकिन अभी जिस इशू पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, गुज़श्ता रोज़ उन्हें गिरफ़्तार कर दिया गया, और आज उनको वो रिमांड पर भेज दिया गया है। तो उनका जो अंदाज़ तकल्लम था, जिसमें उनकी एक वीडियो वायरल हुई, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पूरी वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने पूरी वीडियो भी देख ली है। तो वो कह रहे हैं कि सारे पीरां नूं मार दो, ये क्या कहते हैं, तारुल कादरी को भी मार दें और उसको शहीद कर दें, और इलियास कादरी साहब को भी शहीद कर दें। और वो एक रवायत का हवाला रवायत पेश कर रहे थे,
جس کے اندر یہ ہے کہ ایک خلیفہ کی موجودگی میں اگر کوئی دوسرا خلافت کا دعوے دار ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے. تو وہ اصل میں بات کو شاید ٹھیک طریقے سے سمجھ ہی نہیں پائے کہ بات کیا ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب بندے کو دین کی گہرائی حاصل نہیں ہوتی اور محض عبارتیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں فساد، انتشار اور اسی طرح کی چیزیں پھیلتی ہیں. اب وہ جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک کے اندر اگر دوسرا شخص خلیفہ بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسے شخص کے خلاف جو قتل ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں جی کہ یہ جو ہمارے ہاں جو بیعت کی جا رہی ہے، مطلب کوئی پیر ہے، وہ چشتی سلسلہ ہے، نقش بندی ہے، سہروردی ہے، تو صوفیاء کے مختلف مزاج ہیں اور مختلف مشارب ہیں، مختلف سلسلے ہیں، تو ان کے اندر وہ جو بیعت کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے. انہوں نے دونوں باتوں کو گڑ مکس کر کے ایک نیا ملغوبہ سا بنا دیا اور لوگوں کو کہا جی کہ سارے پیروں کو مار دو اور جو آخری پیر بچے گا تو اس دیہاتے بیعت کرنی. تو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور ویسے بھی وہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک کتاب سے عبارت پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے او ہو یہ تو نئی کوئی ایجاد ہوگی ہے ان کے سامنے، تو بڑے سٹائل کے ساتھ آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں دیکھو میں نوی کتاب بچ بڑی شے دریافت کرے. وہ 1400 سال پہلے لکھی ہوئی ہیں، کچھ 600 سال پرانی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو لے کر آ جاتے ہیں اور پھر وہ قوم کو ایک انتشار کا شکار بناتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو زیادہ بہتر ہے کہ انہوں نے اگر انجینئرنگ کی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں کی، لیکن بہرحال لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ جو کام انہوں نے کیا پڑھا ہوا ہے اسی میں جا کے کام کریں، زیادہ بہتر چیز ہوگی. لیکن بہرحال ان کو گرفتار کرنا اور پھر ان کو اس طرح ریمانڈ لینا تو یہ تھوڑا سا یہ بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا. جس طرح انہوں نے بہت زیادہ مثالیں ڈال دیے تھے اس طرح پولیس نے بھی کوئی مثالیں تھوڑے زیادہ ڈال دی ہیں. لیکن بہرحال ان کو تھوڑا سا لطر پریٹ کر کے چھوڑ دینا چاہیے، اتنا زیادہ بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے جس طرح کا ہم سنتے جا رہے ہیں. ایک اور ناظرین بڑی اہم خبر ہے جہانگیر ترین کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے کئی ٹی وی چینلز پر کیا کہتے ہیں انٹرویوز دیے ہیں اور اپنے ان انٹرویوز میں انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ اگر آپ میرے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو پھر نتیجے کے طور پر میرے پاس بھی بہت سی داستانیں ہیں جنہیں میں تشت ازبام کر سکتا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی دھمکی جو ہے وہ کام کر گئی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی صفوں میں یہ پیغام سرایت کروا دیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف زیادہ باتیں نہیں کرنی، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. میڈیا اگر پوچھے بھی تو ان سوالوں کے جواب نہیں دینے اور فوری طور پر کہنا ہے جی اس کا فرانزک ابھی ہو رہا ہے، اس کی رپورٹ آنی ہے، اور وہ رپورٹیں جس تاریخ کو آنی تھیں وہ تاریخ بھی گزر چکی ہے اور میرا خیال ہے کہ آگے بھی کئی تاریخیں گزر جائیں گی اور معاملات جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو جہانگیر ترین صاحب کو مبارک ہو کہ وہ جن الفاظ میں دھمکی دے رہے تھے وہ کارگر ہو گئی ہے اور وہاں تک پہنچ چکی ہے جہاں پہنچ جانی چاہیے تھی. اچھا اس کے علاوہ آج ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے. کوئی ملیحہ ہاشمی نام کی خاتون ہیں، انہیں وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور انہیں یہ کرونا فنڈ کے حوالے سے انہیں کی کوئی پوسٹ ان کو دی گئی ہے. تو ان کے نام کے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں وسیم عباسی صاحب، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ تحقیقاتی صحافی ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کہاں پر ہوتی ہیں. تو میں نے پوچھا کراچی میں، انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اسلام آباد میں، انہوں نے کہا لاہور میں، انہوں نے کہا نہیں، پشاور میں نہیں، کوئٹہ میں نہیں. کہا جی اسلام آباد میں ہوتی ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ شاید یہ ہماری کم فہمی ہے، کم علمی ہے کہ تحقیقاتی صحافی ہیں اور ہمیں اسلام آباد میں پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ 20 سال سے ہم جھک مارتے رہے کہ یہاں جو لوگ رپورٹنگ کر رہے ہیں، ہم فنگر ٹپس میں نام یاد ہیں کون کون سے لوگ ہیں، کیا کیا رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تحقیقاتی صحافی ہیں اور پتہ نہیں کس ایشوز پر وہ تحقیقات کر رہی ہیں. لیکن بہرحال لوگوں نے کہا کہ وہ بڑی ایکٹیو ہے. میں نے کہا کہاں ایکٹیو ہے؟ میں نے کہا سوشل میڈیا پر. اچھا میں نے کہا سوشل میڈیا جرنلسٹ ہیں. اچھا وہ خیر سوشل میڈیا پر جب میں نے گیا تو ان کی کچھ ویڈیوز مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست تحقیقاتی صحافی ہیں. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میں ایک راولپنڈی میں ایک بزرگ ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو جب میں ان کے پاس موجود تھا تو ایک اور صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے ہر وقت. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑے محقق آدمی ہیں. تو میں خاموش ہو گیا وہاں پہ. تو بس وہ کیا زیر لب مسکرانا اور چپ ہو گئے ہم. تو جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا کہ بزرگ یہ آپ کس شخص کو محقق آدمی کہہ رہے تھے؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ حقے تو محقق ہے. تو مطلب یہ حقے سے محقق بنا ہوا ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا پر لوگوں کو گالم گلوچ زیادہ کرتے ہیں یا لوگوں کی پگڑیاں زیادہ اچھالتے ہیں اور چیخ چلا کے بولتے ہیں اور مار دھاڑ کرتے ہیں،
تو کچھ ٹی وی چینل کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا اینکر بنا دیا جائے، کیونکہ اس طرح کے اینکر جو ہوتے ہیں نا، جو بصورت ٹینکر آتے ہیں اور آ کر وہ کیا کہتے ہیں، چیخ چلا کے اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں، اور وہ یوں بیان کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کے پاس کیا معلوم، انہوں نے ٹکا کتاب نہیں پڑھی ہوتی، فیلڈ میں کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا ہوتا، اور بس اپنی چیخنے اور چلانے کی وجہ سے وہ ہٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی پسند کرتی ہے، آپ لوگ بھی پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو عمران خان صاحب بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ ساری خبریں تو اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن ایک بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کراچی میں ہمارے کچھ دوستوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ زینب کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کے بعد پورے پاکستان میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور ایک سنجیدہ جو فکر لوگوں کے اندر آئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، نہ 2 مہینے کی بچی محفوظ ہے، نہ 6 سال کی بچی محفوظ ہے، نہ 10 سال کی بچی محفوظ ہے، بازاروں میں سڑکوں میں اگر کوئی خاتون چلی جائے تو وہ وہاں پر محفوظ نہیں ہے، لوگ اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دفاتر میں کام کرنے کے حوالے سے اس کی کوئی حفاظت پروٹیکشن کا بندوبست نہیں ہے، اور ہر جگہ سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، قرآن پڑھتی ہوئی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت پھر اسمبلی کے اندر آپ کو پتہ ہے زینب الرٹ بل بھی لایا گیا تھا، لیکن اب کراچی میں کچھ دوستوں نے ایک زینب الرٹ ایپ بنائی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایپ ہے تو آپ اس کو اینڈرائڈ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور جو آئی فون ہے وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کا صرف بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے، آپ فوری طور پر تھانے شانے ادھر ادھر تو جائیں گے آپ، لیکن یہاں پر فوراً اپلائی کریں اور یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، تو فوری طور پر اس پر کارروائی جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ایپ ہے اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے علم میں کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ آئے تو ضرور وہاں جائیں اور وہاں پر جا کر اپنا جو ایشو ہے اس کو رجسٹر کروائیں۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے واقعات پیش آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فیس بک پر بھی جا کر ان کا جو پیج ہے اس کو لائک کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی کچھ بڑی اہم خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہت شکریہ۔